بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت کے خلاف 5 اگست سے بہت بڑی تحریک چلانے کا اعلان کر رہی ہے، لیکن ان کی لیڈرشپ کہیں کہیں کچھ لیڈرشپ کنفیوز کرتی ہے۔ یہ تو بات کنفرم ہے کہ اڈیالہ جیل میں بند ہو عمران خان اور اکثریت لیڈرشپ کی، اور عوام موومنٹ چلانا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، عدالتوں پر عدم اعتماد، سرکاری اداروں کی جانبداری اور حکومت کی مبینہ کرپشن کی قصہ زبان زدوں نے عام شہریوں کے لیے جینا محال کر دیا اور ملک کی زمین تنگ کر دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کے بلند و بالا دعوے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا۔ کیسے نکالا؟ کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے، جیتے عمران خان کے حمایت یافتہ بانی پی ٹی آئی، لیکن کامیاب ہو گئی مسلم لیگ نون فارم 47 کے ذریعے۔ 4 سال لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے وزیر اعظم کے بلند و بالا دعویٰ کرتے رہے محترم نواز شریف مسلم لیگ کے قائد کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی کہتی رہی، لیکن 8 تاریخ کو 10 بجے تک ہونے والے الیکشن کی عوام نے جو ووٹ ڈالا وہ تحریک انصاف کے حق میں ڈالا، پر 9 فروری کو صبح 4 بجے نتائج بدلنے والوں نے فارم 47 میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا۔ بظاہر نواز شریف اس وقت مسلم لیگ نون میں 13ویں کھلاڑی ہیں۔ ایک طرف تو گزارش کی ہے کہ حکومت سرگرم ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، سفارتی سطح پر ناکامیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ 54 سال بعد بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن پاک فوج اور فضائیہ کے بھرپور جواب پر بھارت کو شکست ہوئی، اور اسی وجہ سے ہم 14 اگست اس وقت شان و شوکت سے منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری طرف تحریک انصاف حکومت کی کارکردگی تو ناقص رہی، پیپلز پارٹی کا تو کوئی ٹرینڈ ہے ہی نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایک دن کہتے ہیں نعرے نہیں نکلنے دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے بجٹ پاس نہیں ہونے دینا، اور تیسرے دن بلاول کہتے ہیں بجٹ پاس ہوگا، اور چوتھے دن الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جماعت الدعوہ اور دیگر لوگوں کو بھارت کے حوالے کر دیں گے، جبکہ حافظ سعید گرفتار ہیں اور مولانا مسعود اظہر افغانستان میں ہے۔ تحریک انصاف کی سیاست میں بظاہر بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا گیا، لیکن کمزور اور نہ تجربہ کار نکلے۔ وکیل اچھے ہوں گے لیکن لیڈر اچھے نہیں نکلے، اور پیپلز پارٹی میں گروپ بندی اتنی ہے کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کے ہر فیصلے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن عوام نے ایک مطالبہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت درجنوں لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا عوام ہم تو سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، کیونکہ بانی پی ٹی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے کال دی ہے اور اس پہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ لیکن جو عمران خان کے دور میں وزیر تھے، مشیر تھے، اہم عہدوں پر تعینات تھے، جنہوں نے عمران خان کے نام پر 8 فروری کو ووٹ لیا بغیر کسی نشان کے، عمران خان کے نام پر لیا، ان لیڈرشپ کو آگے آنا ہوگا۔ کیا زلفی بخاری جو لندن میں بیٹھے، جو ادھر ایڈوائزر رہے اوورسیئرز کے، عمران خان نے ان پر شک کیا، اور دیگر لیڈر، ہاں سوائے شہباز گل کے جن پر بہت زیادہ مظالم ہوئے اور وہ باہر جا کے انہوں نے ٹھیک کیا، ادھر ان کی زندگی کو خطرہ تھا، مراد سعید کی زندگی کو بھی ٹکرا تھا، تو باقی لیڈرشپ جو عمران خان کے دور میں موجیں کرتی رہی اور خوب لوشے بھی لوٹے، اب اس لیڈرشپ کو آگے فرنٹ پر آنا ہوگا۔ منتخب اراکین کو سینیٹر ہو، ایم پی ایم این اے ہو، کے پی کے میں ہونے والے الیکشن، جسے الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو عمران خان کے حق لوگوں کو مخصوص نشستیں نہیں دی، اب الیکشن کمیشن نے سلطان سکندر راجہ نے بائسڈ نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے مطابق، انہوں نے کر دیا۔ لیکن علی امین تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا جن کارکنوں نے، جن رہنماؤں نے قربانیاں دی، جیلیں کاٹی، بار بار جیل گئے، انہیں دیں، جو ملک سے بھاگ کے جے یا چھپ گئے یا تحریک عمران خان کی کال پر کال میں فرنٹ پر نظر نہیں ہے، انہیں نہیں ٹکٹ دینی ہے۔ اس میں
عرفان سلیم جو تحریک انصاف کے پی کے غالباً پشاور کے صدر خرم ذیشان کو کہا نظر انداز نہیں کرنے دیا جائے گا اور کسی بھی اوپر پیسے کی بنیاد پر نہیں آئے گا. علی ظفر نے بھی یہی کہا اور سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا. شدانہ گلزار اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں تحریک انصاف کی لیڈر, یہ آپ خود سن لیں. جنہوں نے پارٹی فنڈ کے نام پہ پیسے کھائے ہوں گے, جو چھپ جاتے ہیں جلسوں سے, کبھی کوئی خان کے حق میں تقریر نہیں کرتے, کبھی خان کے حق میں ٹویٹ نہیں کرتے, کبھی ٹی وی پہ نہیں آتے, ایسے کارڈ بورڈ لوگ, کارڈ بورڈی پی ٹی آئی ورکرز, ہمیں پتا ہے کہ وہ محسن نقوی کے گھر میں شام کو بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ کون کس سے ملتا ہے, کس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور جہاں ملتا ہے. عرفان سلیم, عائشہ بانو, خرم ذیشان, یہ وہ ورکرز کے خان صاحب ہیں کہ جو ابھی تک چھپے نہیں ہیں, بھاگے نہیں ہیں ملک سے, مصنوعی لیڈرز نہیں ہیں کہ او جی میں تو تھک گیا, او جی بیمار ہو گیا اسپتال میں, او جی مجبوری سے پاکستان سے بھاگ گیا. کوئی نہیں بھاگا ان میں سے. عائشہ بھی پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے, خرم ذیشان بھی بیٹھا ہوا ہے, عرفان سلیم بھی بیٹھا ہوا ہے. عرفان نے تو اتنی مار کھائی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. تو جو بندہ کوشش کرے گا کہ پارٹی کے ورکر کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا, وہ منہ کی کھائے گا. آئی اسٹینڈ ود پی ٹی آئی ورکرز, آئی اسٹینڈ ود عمران خان. اور جو بندہ بھی اس پارٹی میں کوشش کرے گا کہ نظریاتی ورکر کے حق پہ ڈاکہ ڈالے, وہ اسی طرح اس کو سننی پڑے گی. ناظرین, شدانہ گلزار نے ٹھیک کہا کہ جو قربانیاں دینے والوں کے حق میں ڈاکہ ڈالے گا اور باہر جا کر بیٹھ کے صرف ٹویٹر پہ موجے کرے گا, ایسے لوگوں کے حکم نہیں چلنے چاہیے. جب عمران خان نے الیکٹیبل کی سیاست تباہ کر دی اور عوام ان کے ساتھ 80% عوام کی تمام غیر نظام سروے میں, ایسے میں بڑے فیصلے ہی عمران خان کو موجودہ حکمرانوں کے جبر سے روک سکتے ہیں. جیل برداشت کرے یاسمین راستہ 74 سالہ کینسر میں ہو کے, بار بار بیماری کے باوجود جیل مینول کے مطابق انہیں سہولتیں نہ دی جائے. عمران خان 11 ماہ میں ایک دفعہ جیل نہ جائے. مظہر عباس نے کہا کیا سینئر صحافی ہیں وہ بھی بتاؤں گا. اور دوسری طرف ہاں, شہباز گل پر جو وحشیانہ ظلم ہوا اور مراد سعید کو مارنے کی خبریں تھی, اس پر عمران خان نے خود ہماری جب بات ہوئی کہا کیا نواز شریف جو ڈیل کر کے چلے گئے تھے ان کا عمران خان سے موازنہ کرنا ٹھیک ہوگا, یہ آپ فیصلہ کریں. مشرف سے ڈیل کر کے وہ گئے, قمر جوید باجوہ سے آصف خواجہ آصف وہ ڈیل کر کے گئے, اور اب جس شخص کو 6 دفعہ آفر کی گئی اور اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. ناظرین, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس دفعہ عمران خان باہر آ کر بڑا جھرلو پھیریں گے, جماعت کے اندر مفاد پرستوں کو جانا ہوگا. ناظرین, کسی بھی معاشرے کی ترقی میں سب سے زیادہ اہم انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں. جب انصاف ہوتی ہیں تو ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے. جہاں ظلم نہ ہو وہاں امن بھی ہوتا ہے, ترقی بھی ہوتی ہے, خوشحالی بھی ہوتی ہے, کامیابی بھی ہوتی ہے. اسی سلسلے میں شاہد خٹک نے کہا کہ یہ بیسیکلی علی امین گنڈا پور پر عدم اعتماد. شاہد خٹک کہتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں وہ آپ یہ خود سن لیں. لیکن عرفان سلیم کو خان میں جب پارلیمانی بورڈ کا ممبر تھا, جب ہماری صوبائی نشستیں تقسیم ہو رہی تھی, جب ہم نے اسمبلی تحلیل کی, عرفان سلیم کے متعلق خان نے کہا کہ کسی بھی حلقے سے آپ اس کو الیکشن لڑائیں. لیکن چونکہ حلقوں میں مسئلہ آ رہا تھا, پھر پارٹی نے اس کو کمٹ کیا کہ ہم آپ کو سینٹ میں لے کے آئیں گے. میں کھلے عام میں عرفان سلیم کی سپورٹ کا اعلان بھی کرتا ہوں. ناظرین, شاہد خٹک نے بتا دیا کہ یہ عمران خان کا فیصلہ تھا انہیں سینٹ میں لانے کا. ناظرین, دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ شہباز شریف ہر دوسرے دن مری چلے جاتے ہیں اور وہاں کچھ لاہور کی انتظامیہ چلے جاتی ہے. گزشتہ روز ایک تقریب میں متی اللہ جان اور ثاقب, آپ کو مختلف دلا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں خبریں دینے پر پابندی ہے, شہید ارشد شریف کے بارے میں سب سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اللہ کا واسطہ اگر جس کو مکمل حقائق نہیں پتا تو گریز کرے. میں ایک عرصہ دراز اس کے ساتھ ڈیلی رابطے میں رہا. بہرحال متی اللہ جان, ثاقب بشیر اور دوسرے دوگر دوست جو کہہ رہے ہیں یہ سنیے عدالتوں کی کیا صورتحال ہے, ادھر جنو پھولو اوہے لال. عامر فاروق صاحب, بات یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی تقریب ہے, اور اس سے قبل میں دیکھ رہا تھا 2018 میں ایک جائی صاحب نور الحق این قریشی جو ہے 2018 کے راؤنڈ اباؤٹ وہ ریٹائر ہوئے تھے,
اس وقت ایک تقریب ہوئی تھی. اب وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ بار کی تھی، ہائی کورٹ کی اپنی جو تقریب تھی ان کی ریٹائرمنٹ پہ، لیکن اس کے بعد سے لے کر آنورڈ آج تک کوئی تقریب نہیں ہوئی. ایون انور قاسی گئے، اطہر بن اللہ آگے چیف جسٹس، پھر جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس، مطلب اطہر بن اللہ 2-2.5 سال 3 سال رہے، عامر فاروق صاحب تقریباً 2-3 سال عامر فاروق صاحب رہے. تو کہیں آنیاں جانیاں لگی رہی لیکن کبھی کوئی تقریب نہیں ہوئی. جج بھی گیا تو پھر بھی کوئی تقریب نہیں ہوئی. تو یہ اس لحاظ سے ایک غیر معمولی تقریب ہے. اور اس کے پیچھے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 8 فروری 2021 کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چڑھائی ہوئی تھی، اس کے بعد وکیلوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج ہوئے تھے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائیاں شروع ہوئی تھی. وہ معاملات پینڈنگ تھے. تو ابھی جب ٹرانسفر ججز کا یہ ٹینیور چل رہا تھا تو عامر فاروق صاحب نے اوپر جانے سے چند دن پہلے دہشت گردی کے مقدمات ختم کیے، اور جسٹس سرفراز ڈوگر جب ایکٹنگ چیف جسٹس آئے تو انہوں نے توہین عدالت کے مقدمات ختم کر دیے. تو جو وکیل ہیں، جو بارز ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہمارے خلاف 2 قسم کی کارروائیاں پینڈنگ تھی، اور جو پرانے ججز ہیں انہوں نے ان کارروائیوں کو پہلے انیشیٹ کیا، پھر ہمیں جیلوں میں ڈلوایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کارروائیاں ختم بھی نہیں کی. تو یہ انہوں نے ختم کی ہیں. تو بظاہر بالکل ایک لائن کھینچی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پرانے ججز اس دوسری طرف ہیں، اور جو نئے ججز ہیں اور چیف جسٹس ہیں اور بار ایسوسیشن ہے، بار ایسوسیشنز، ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد کے وکیل، وہ سارے ایک طرف ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم، وہ جو وکیل رول آف لا کی بات کرتے تھے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. پرسنل ان کا معاملہ تھا، اس پرسنل کے لیے انہوں نے ایک لائن کی. مگر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ وکلا نے جو ہلہ بولا تھا عدالت میں، چیف جسٹس اطہر بن اللہ کے چیمبر میں جا کے بدتمیزی کی تھی، وہ بھی ایک عجیب المیہ تھا، اور باقاعدہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد یہ ساری کارروائیاں شروع ہوئی. صرف توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تھی، تقریباً 4-5 گھنٹے ان کو اپنے چیمبر میں یرغمال بنائے رکھا تھا، گالیاں نکالی تھی، بہت کچھ ہوا تھا اس وقت. صرف مطلب اتنا نہیں ہے. تو اس کے بعد کارروائی شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملات چلتے رہے. پھر اس لائن پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ٹرانسفر ججز والا معاملہ آیا، انیشلی تو ججز نے ریئیکٹ کیا. ثاقب بشیر اور متی اللہ جان کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے. چیف جسٹس کو اطہر بن اللہ کو ان کے کمرے میں یرغمال بنایا، یہ کیس ختم کر دیے گئے، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. اب جو حقائق ہیں ناظرین میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کیا ہے. 9 مئی کو جو پولیس والے ٹیبل کے نیچے چھپے تھے، یہ جب میں جاتا تھا تو جب مسرت جمشید چیمہ روزانہ وہاں ہوتی تھی، ادھر جھوٹے گواہ پیش کیے گئے پولیس والے. اس کا بھی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر لیں، ذرا سنیں. آپ ان کیسز کو دیکھیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے خلاف گواہی دی ہے کہ جب ہم وہ سازش تیار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھا تھا. اب خان صاحب کے گھر کا میں نے سارے، کون سا بیٹ رپورٹر ہے، کون سا بڑے سے بڑا جرنلسٹ ہے جس کو میں نے اپرچونٹی نہیں دی تھی، اس وقت میڈیا کوارڈینیشن کا کام میرے پاس تھا. وہ ٹیبل سینٹرل ٹیبل ہے، بہت چھوٹی ہائٹ کی ٹیبل ہے، بلی کا بچہ مشکل سے اس کے نیچے جا سکتا ہے، جو آج کل کے فیشن کے مطابق سارا فرنیچر ہے وہاں پہ. اور وہ ٹیبل ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم نے رومال ڈالا ہوا ہے، کہ کوئی بندہ اگر نیچے گھس گیا ہے کوئی 6 فٹ کا، 4 فٹ کا، 2 فٹ کا، تو وہ نظر نہیں آئے گا. اور مضحکہ خیز ہے کہ وہ بھائی صاحب اس دن چھٹی پہ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو سارے جو 9 مئی کے کیسز کی جو سازش رچائی گئی تھی، اس کا ڈراپ سین تو ہو گیا کہ جو گواہ ہے وہ اس سینٹرل ٹیبل کے نیچے، مجھے کوئی کورٹ کے اندر میری یہ اپیل ہے ججز سے، جہاں جہاں ہمارے 9 مئی کے کیسز سازش کے تحت جو بلی کا بچہ نہیں آ سکتا. 9 مئی میں اتنے جھوٹے گواہ اور جھوٹی پروسیکیوشن پیش کرنے والوں کے خلاف اگر مقدمے درج ہو جائیں تو عدالتوں کا وقت بھی بچ جائے گا اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے. کاش ایسا کبھی ہو، لیکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے. ناظرین، میں نے جو حقائق تھے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. حقائق کس سے بھی خوفناک ہیں. اب نواز شریف کے سابق ساتھی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کچھ حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ خود سنیے آپ. ناظرین، میں آج کل خبریں کم دے رہا ہوں، خبریں بہت ہیں. منی لانڈرنگ کی خبریں ہیں، اربوں روپے کی کمیشن لی جا رہی ہے، میرٹ کے برعکس ذاتی خاندان کے غلاموں کو تعینات کیا جا رہا ہے. اب یہ سنیے. دیکھیے، آپ عابد بھائی تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو چینی کے مل مالکان ہیں، کیا ان کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوئی ہے؟
क्या 130 रुपए की चीनी को इन्होंने आज 200 रुपए की या 210 रुपए की नहीं कर दी? तो ये जो 600 अरब रुपया आवाम की जेब से निकल कर जा रहा है, 35 अरब रुपया महीने का जो आवाम की जेब से निकल के जा रहा है मिल मालकान की तरफ, तो मिल मालकान की तो हालत बेहतर हो गई है। तो शहबाज साहब ने जो इनके ऊपर जो इनके मोहसिनीन थे उनकी मदद की है। इसी तरह जो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर ये दूसरे 6 महीने पहले इस्लामाबाद में रोड बना था, वो बैठ गया, धुल गया पानी के साथ, और इसके साथ जो अच्छी हुक्मरानी के दावे थे वो भी धुल गए। ठीक है कि 65 लोगों की पंजाब में वफात हुई है, जाँ बाग हुए हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे और उनके घर वालों के साथ हम सबकी हमदर्दी है। लेकिन और हम यही कहेंगे कि तो कुदरती आफत थी, हम तो जिम्मेदार नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं 600 अरब का शुगर मिल्क माफिया के लिए अवाम की जेबों में डाका मारा गया और तरक्की के दावे धुल गए, यानी कि बारिश में जो इस्लामाबाद में अरबों रुपए के पुल तबाह हुए। इस पर हुकूमत क्या कहेगी मुझे नहीं पता। झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से कट डरियो। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं आपको एक क्लिप सुनाऊंगा मदर अब्बास साहब का, जो बड़े जेन्युइन जर्नलिस्ट है, गैर जानिबदार है। मैं उनकी आने वाली तो इनका ऐसा क्या रखा है, सीधी बात है। अब मदर अब्बास साहब क्या कहते हैं, इमरान खान के साथ जेल में क्या सलूक किया जाता है, ये आप खुद सुने, मैं नहीं कहता। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं, जो जेल ऑफिसर्स होते हैं वो ये अंदाजा करते हैं कि यार कल इसकी हुकूमत आ सकती है, अगर ये आज कैदी है तो वो उसके साथ उसी तरह के रवैये रखते हैं अनटिल अनलेस कोई ऊपर से स्ट्रिक्ट आपको डायरेक्टिव ना हो। तो मैं सिर्फ एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बेहतर है, इस वक्त बैरिस्टर साहब ने जो बातें की, मुझे वो चीज दिखा दें। मुझे किसी दिन सरप्राइज सुबह ले जाए, ठीक है, और दिखा दें कि इमरान खान देखिए इतना बेहतरीन नाश्ता कर रहे हैं, बड़ा अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं आके ना ये बात करूं आके टेलीविजन पे, तो आप मुझसे कहिएगा। और अगर इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं तो गवर्नमेंट अपने रवैये पे नजरसानी करे, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, मदर अब्बास साहब ने कहा कि इमरान खान से जो सलूक हो रहा बताया जाए। मैंने खुद जेल की भेंट की है। जेल में तिनका भी जेल सुप्रीडेंट की मर्जी से नहीं जाता। प्राइवेट खाने का क्या रेट है वो अलग बात है, चक्की में बंद करना है तो उसका अलग रेट है, उसे सूरज की तरफ उसको बाहर निकलने देना है उसका क्या रेट है, उसको अंदर मोबाइल देना है तो क्या रेट है, उसको दीगर सहूलतें और क्या क्या देनी है क्या रेट है। अगर इमरान खान के साथ उन्हें तंग से सेल में नहीं रखा गया, बिजली बंद नहीं की गई, तो मैंने भी 3 दफा गुजारिश की सहाफियों को भेज दें, वो आके सब सच बता देंगे। उधर जेल के अमले से इंटरव्यू कर लेंगे, बाकी कैदियों से कर लेंगे, सबसे कर लेंगे, सच सामने आना चाहिए। खुद नवाज शरीफ साहब तो जेल में एसी लगाएं और इमरान खान कहें एसी उतराओ तो ना उतरे, क्योंकि कमर जवेद बाजवा के साथ डील हो चुकी थी उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ। तो अब ये कहें कि हम सब कुछ सच है और हमारी बात मानो, तो ऐसे नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन झूठ के इस कारोबार में जो आजकल हमारे हुक्मरान बोल रहे हैं नाज़रीन, माजी में शायद इतनी मिसालें नहीं मिलती। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो नाइंसाफी का बाजार गर्म है, इसे ख़त्म होना है। अगर ये ख़त्म ना हुआ तो याद रख लें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जमहूरियत भी ख़त्म हो गई, अदलिया की आज़ादी भी ख़त्म हो गई, रूल ऑफ लॉ भी ख़त्म हो गया, कानून भी ख़त्म हो गया। जबरी गुमशुदगी, झूठे मुकदमात का इंदराज और इस किस्म के लादेदात काम मुल्क को तबाही के दहाने पे ले जा रहे हैं। बेहतर ये है कि हम नाज़रीन कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर जाए। काजी फाइज ईसा अब रूप भेस बदलते हैं, कहते हैं, क्या कहते थे कि अगर हीट नहीं है तो गर्मी में, क्या कहते रहे, ये बात सुने जरा मुझे। काजी फाइज ईसा साहब भी तारीख में से जब उन्होंने कहा कि नाइंसाफी हो रही है तो उन्होंने क्या कहा, सुने। जितने नाम लिए हैं उनकी वाबस्तगी आपने कहा वो हमारी पार्टी छोड़ गए भाई, अब इसका हमारे पास कोई सलूशन नहीं है।
وہ انگریزی میں کہاوت ہے, آپ اردو میں پتہ نہیں کیسے کہیں گے, if you can't stand the heat in the kitchen, you should not be in the kitchen. ٹھیک ہے, اب ہر زمانے میں کیا کیا گزرا ہے, پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. سابق چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ وجہ نہیں ہو, کیا کسی بھی سیاسی جماعت کو, کسی بھی جماعت کے بندے کو اغوا کیا جائے, جبری طور پر 4-6x4 کے سیل میں رکھا جائے, تشدد کیا جائے, پارٹی وسط کی تبدیل کی جائے اور ٹی وی پر انٹرویو دکھائے جائیں جھوٹے, تو کیا یہ بددیانتی نہیں ہے؟ کیا عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ ایسی ناانصافی کو روکیں؟ خدا کا واسطہ ہے بھائی, آپ چیف جسٹس تھے, اسی لیے اب آپ عوام میں نہیں جا سکتے, عوام میں مل نہیں سکتے, اس لیے کہ آپ کے فیصلوں نے ملک کو تاریخ اندھیروں میں دھیلا ہے. آپ نے ایک بڑی جماعت سے بلے کا نشان لیا, آپ نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن آخر پہ ناظرین ایک بڑے اہم سینئر زاہد حسین صاحب ہیں, 8 فروری کے بارے میں, الیکشن کے بارے میں, وہ کیا کہتے ہیں سنیں, اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ, الیکشن سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں, تو پی ڈی ایم تو خالی اس کے پیچھے جو ہے وہ کام کرتی رہی. عمران خان کو شاید لگ رہا تھا کہ وہ عوامی طاقت سے تمام چیزوں کو کر دیں گے, وہ ممکن نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 24 کا الیکشن جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. دیکھیں پاکستانی تاریخ میں بہت کم آیا تھا, آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو بالکل کارنر کر دیا, ایز اے پارٹی ختم کر دیا, پارٹی کو ڈسمینٹل کر دیا تھا تقریباً انہوں نے, کہ جب فورس ڈاؤن ٹو پیپل کہ آپ جو ہے پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں. اور ہوا بھی, کتنے لوگ ایسے آپ کے جتنے سرکردار کے جو ہے انہوں نے کر دیا. پریس بھی آپ میں اس کو بھی آپ نے ہاتھ میں لے لیا. اچھا وہ پارٹی, پھر اس کے بعد دوسرا ایک اور ہوا, نشان بھی لے لیا. اچھا پارٹی سب کو پتا ہے کہ جو ہے وہاں پہ لوگ یعنی کیمپین بھی نہیں کر سکتے تھے, انڈیویجلی بھی نہیں کر سکتے تھے, ان تک کی اجازت نہیں تھی. اب اس حالت میں لوگوں یہاں پہ ایک سمبل بھی نہیں ہے, کینڈیڈیٹ تک بھی پارٹی کا اناؤنس نہیں کرنے کی اجازت ہے, نہ پارٹی کے انڈیویجول جو ہے وہ کر سکتے تھے. اس کے باوجود بھی جو الیکشن میں لوگ باہر آئے, سب کو پتا ہے کہ ریئل ریزلٹ کیا تھے. مطلب اگر صحیح معنی میں اگر دیکھا ہے تو میں خود لاہور میں تھا اور میں الیکشن کو مانیٹر کر رہا تھا, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا چینل کے ساتھ, تو 4 بجے صبح تک جو ہمارے پاس سارے ریزلٹ آ رہے تھے. اس وقت پہلی بار پاکستانی تاریخ میں ہوا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی نتیجہ نہیں کیا, حالانکہ 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد آنے شروع ہو جاتے. مسلم لیگ واز کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ فرام لاہور, یعنی جو وہاں پہ ہمارے پاس تھے, یعنی نواز شریف بھی ہار گئے تھے اپنی سیٹ, یہ مریم بھی اور یہ بھی شہباز شریف. کہ جب ایک ہینڈی کیپ ایک آدمی پہلوان کو آپ نے ہاتھ پیر باندھ دیے اور سارے جو ہے اس کو کاڑے میں کیا ہوا ہے, ہر چیز ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے باوجود بھی یعنی ایک کمال ہے. جیسے اس کو ایک رحیم یار خان کی سیٹ کا جہاں پہ جہانگیر ترین کھڑے ہوئے تھے, تو کیا کہتے ہیں وہاں پہ پہلے ایک کینڈیڈیٹ بیٹھا جو کہ اچھا ریسورسفل تھا, وہ تو ویسے ہی, پھر دوسرا پھر تیسرے آخر دن جو ہے کوئی بھی تھی نہیں کر, تو ایک بندے نے ویسے ہی اپنا وہ کر دیا تھا, یعنی فائل کر دیا, تو انہوں نے اناؤنس اس کو جو ہے ہاتھ رکھ دیا اس پہ, ٹھیک ہے, اس نے جہانگیر ترین سے زیادہ ووٹ. کراچی کے اندر انکم جب پیک پہ ہوتی تھی تبھی 88 میں ان کے خیال خواب خود پتہ میرے سامنے جو ہے ہاں کرتے تھے کیا, تو وہاں 18 سیٹیں دلوا دی انہوں نے. یعنی اگر صحیح معنی میں الیکشن کے نتائج جاتے کراچی سے تو ایم کیو ایم کو 4 سیٹیں سے 3 میکسیمم سیٹیں ملتی, 3,000 سے اس سے زیادہ نہیں مل سکتی. ناظرین اسی کہتے ہیں اندر ہوئے سچ تے کوٹھے چڑھ کے نچ, اربوں روپے کے جھوٹے اشتہار لا کر سرکاری افسران کو اپنی مرضی سے پیش کر کے عوامی رائے تبدیل نہیں ہوتی. سچ کی ایک اپنی صورت ہوتی ہے. اگر آپ کا چہرہ مسخ شدہ تو آئینہ مت توڑیں, چہرے کے داغ ختم کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.